چند باتیں آپ کی خدمت میں نماز شب کے حوالے سے، اور اس سلسلے میں عرض ہوں گی کہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ مقدار میں کم ہیں لیکن برکتیں فراوان ہیں، اس قدر اس کی برکتیں ہیں کہ انسان شمارش نہیں کر سکتا، اور انہی امور میں سے ایک نماز شب ہے، نماز تہجد ہے کہ بہت ہی مختصر اور اس کے آثار دنیا میں بھی فراوان آخرت میں بھی فراوان۔ ایک دو دن اس کے فراوان جو فوائد ہیں فہرست وار آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ بعض علماء نے بہت زیادہ اس کے فوائد شمار کیے ہیں، یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ شاید بعض ہمارے نوجوانوں پہ یہ باتیں اثر کریں اور وہ اس راہ پہ آ جائیں کہ مقرب درگاہ خداوند متعال بن جائیں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ سر فہرست نماز شب گناہوں کی نابودی کا باعث، یہ بہت بڑا فائدہ ہے، انسان کے گناہوں کو نابود کرنے والی نماز ہے۔ نماز شب پڑھتے جائیں، گناہ معاف ہوتا جائے گا۔ نماز شب قیامت کے دن نور کی صورت میں ملے گی، جب آپ جائیں گے میدان محشر میں نماز شب نور کی صورت میں آپ کے ساتھ ہے، محشر والے جانیں گے یہ اس کی عبادت شبانہ ہے، نماز شب ہے۔ نماز شب دنیا و آخرت میں افتخار مومن ہے، مومن کے لیے فخر کی بات ہے، مخصوصاً مومن جوانوں کے لیے زیادہ فخر کی بات ہے کہ وہ تہجد گزار ہو۔ فخر کی بات ہے نہ ان کی فخر فروشی کرے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، فخر فروشی کریں گے تو یہ فخر ختم ہو جائے گا۔ خود اپنے اور اپنے خدا کے درمیان اس بات پہ فخر کریں کہ خداوند متعال کی توفیق سے مجھے نماز شب کی مثلا توفیق حاصل ہے، خود اپنے ذات میں اس پہ فخر کریں کہ یہ برکت عظیم الہی ہے۔ زیادہ ثواب کی وجہ سے ائمہ نے فرمایا کہ قرآن میں بیان کیا ہے ثواب، خدا متعال نے کثرت ثواب کی وجہ سے نماز شب کا ثواب بیان نہیں کیا، اس لیے کہ بہت زیادہ ہے۔ نماز شب خداوند متعال کے ساتھ خلوت نشینی ہے جو کہ مومن کے لیے باعث فخر ہے، مومن کے لیے ایک نشانی ہے کہ خداوند متعال نے اس کا انتخاب کیا ہے اپنے ساتھ خلوت نشینی کے لیے، بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک نوجوان مومن رات کی تاریکی میں اٹھے اور خداوند متعال کے ساتھ خلوت کرے، یہ بدون اذن پروردگار ممکن نہیں ہے۔ یہ سمجھیں کہ خدا نے اذن دی ہے تبھی تو میں جاگ سکا ہوں، تبھی تو میں وضو کر سکا ہوں، تبھی تو میں جائے نماز پہ آ سکا ہوں، تبھی تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں، یہ باذن پروردگار ہے۔ یہ آپ کے لیے خود بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تہجد گزار شخص جنت میں پرواز کریں گے، تہجد گزار افراد جنت میں پرواز کریں گے، پر والے گھوڑوں پہ سوار ہوں گے۔ یہ بھی فرشتے دیکھیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو جنت میں پرواز، انہیں خداوند بعض افراد کو شہداء میں سے خداوند متعال نے پر دیے ہیں، مثلا جعفر طیار، مثلا آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام، مثلا ایسے اشخاص۔ ایک نماز تہجد گزار شخص ہے جسے خداوند متعال پر والی سواری عنایت فرمائے گا جنت میں کہ پرواز کر سکے۔ بہشتی لوگ تہجد گزار شخص پر رشک کریں گے، حالانکہ یہ بھی بہشت میں وہ بھی بہشت میں، چونکہ بہشت مختلف ہے، سب کی جنتیں سب کی اپنی اپنی الگ جنت ہیں، تو وہ جہاں پہ دوسرے بہشتی ہیں نماز تہجد گزار شخص کی جنت پہ رشک کریں گے کہ یہ نماز شب کی وجہ سے اس کو ایسی جنت ملی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ کہ سب کی جنت ایک جیسی ہے، کہ نقشہ ایک ہے، بنانے والا بھی ایک ہے، سب نے ایک ہی طرح سے بنا، ایسا نہیں ہے۔
بعض کی جنت صرف چٹیل میدان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بعض کے لیے تمام وسائل فراہم ہے وہاں پہ۔ تو بہشتی لوگ تہجد گزار شخص پہ رشک کریں گے، کاش کہ ہم بھی تہجد گزار ہوتے۔ امت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیاء الہی نے بیان کیا کہ امت کے شریف ترین لوگ وہی ہیں جو تہجد گزار ہیں۔ شریف ترین افراد، خود کو شریف ترین افراد میں شامل رکھیں۔ ہر شخص کی شرافت اس کی عبادت شبانہ و شب زندہ داری ہے۔ یہاں حدیث میں کیا، اگر آپ کسی شخص کی شرافت کو دیکھنا چاہیں تو یہ کہ سب سے بڑی شرافت اس کی یہ ہے کہ یہ شخص توفیق نماز شب رکھتا ہے، اس کے پاس یہ توفیق موجود ہے، یہ بہت بڑی شرافت کی بات ہوتی ہے، شرف ہے یہ۔ خداوند متعال تہجد گزاروں کی خاطر دوسروں پہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ آپ کے گھر میں آپ ایک جوان تہجد گزار ہیں، آپ ایک شخص تہجد گزار، آپ کی وجہ سے باقی افراد جو اگر خدا نخواستہ مثلا آلودہ ہیں ان پہ عذاب نازل نہیں کرتا، کیونکہ اس گھر میں ایک شخص نماز شب پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ۔ فرشتوں کی 9 صفیں تہجد گزار شخص کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ فرشتوں کی 9 صفیں کی صفوں کی لمبائی کا بھی اندازہ نہیں ہے، فرشتوں کی تعداد کا بھی اندازہ از مشرق تا مغرب ہے۔ ایسی 9 صفیں تہجد گزار شخص کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، اور خداوند اب ان 9 صفوں میں جتنے فرشتے ہر ایک کے حساب سے تہجد گزار شخص کو مقام بھی دے دیتا ہے اور اجر بھی عنایت فرماتا ہے۔ خداوند تہجد گزار پہ فخر و مباحات کرتا ہے۔ اس سے بڑی بات کوئی مومن بتا دے، اس سے بڑی بات کہ خداوند فخر کرے کہ میں ایسے افراد پہ فخر کرتا ہوں۔ پھر بھی عرض کرتا ہوں خصوصاً نوجوانان مومن جو جوان بھی ہو تہجد گزار، خدا اس پہ زیادہ فخر کرتا ہے بنسبت ایسے مومنین کے جنہوں نے ایک عمر گزار دی ہے، ان کا اپنا مقام ہے، لیکن نوجوان اگر نماز شب کی طرف رغبت پیدا کریں خداوند زیادہ فخر کرتا ہے، خدا کو زیادہ محبوب ہے وہ شخص۔ نماز شب موجب زوال وحشت قبر ہے۔ وحشت قبر وہ چیز ہے کہ بڑے بڑے اصحاب لرزہ برندام ہوتے تھے، اور نماز شب کی وجہ سے قبر میں وحشت نہیں ہوگی، وحشت قبر نہیں ہے، قبر روشن ہے، افراد بیٹھے ہیں، فرشتے بیٹھے ہیں، اسے کوئی تنہائی کوئی وحشت نہیں ہوگی قبر میں۔ اگر چند رکعتیں نماز شب روزانہ پڑھیں کیا حرج ہے کہ انسان کو اگر بڑے بڑے عذاب سے، اور نماز شب قبر میں نور کی صورت میں ملے گی، قبر روشن ہے، نماز شب قبر میں انیس و مونس کی صورت میں ملے گی، روشنی بھی ہے، انیس و مونس بھی ہے، رفیق بھی ہے آپ کے لیے۔ انسان نماز شب پڑھ کر لوگوں میں بہترین بن جاتا ہے، راہ یہی ہے، اگر درست انجام دہ شرائط کے ساتھ اسی نماز کی وجہ سے انسان لوگوں میں بہترین بن جاتا ہے۔ نماز شب مومن کی شادمانی کا باعث ہے، نشانی ہے مومن کی۔ ایک مومن نماز شب کی توفیق ملنے پہ خوشحال ہو جاتا ہے، اپنے اندر خوشحال ہو جاتا ہے۔ نماز شب زینت آخرت ہے، ہم لوگ جائیں گے قیامت کے دن میدان محشر میں، ہمارے لیے یہ زینت ہے، زینت کی صورت میں کہ وہ مزین ہو کر آئیں گے میدان محشر میں۔ نماز شب اللہ کی طرف سے مومن کے لیے نسیم رحمت ہے۔ یہ تمام روایات کے الفاظ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ نسیم، خداوند متعال نے مومن پہ خاص نظر کی، اس کے لیے ایک رحمت کی ہوا بھیجتی ہے، نسیم رحمت نماز شب ہے۔ سمجھیں کہ خداوند متعال نے میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ نماز شب موجب صحت و سلامتی بدن بھی ہے، اس پہ بھی توجہ ہونی چاہیے کہ نماز تہجد گزار افراد کی صحت بھی صحیح رہے گی۔ نماز شب باعث رضایت پروردگار، جو کہ تمام نعمتہاں یہ خداوند متعال میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، خداوند متعال کی طرف سے جو رضایت ملے گی وہ سب سے بڑی چیز، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے کسی انسان کے لیے۔ نماز شب کی وجہ سے خداوند متعال کی رضایت مل سکتی ہے۔ نماز شب سبب نزول رحمت خدا ہے۔
حضرت ابراہیم کو نماز شب کی وجہ سے خداوند متعال نے اپنا خلیل انتخاب فرمایا، تو انسان خلیل خدا بھی بن سکتا ہے۔ نماز شب انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہے، نماز شب پڑھے انشاءاللہ اولادی بہت سارے گناہوں سے انسان محفوظ رہے گا۔ خسارہ اٹھانے والوں میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا وہی شخص ہے، چھٹے امام کے بقول کی، جسے نماز شب کی توفیق نہ ملے، سب سے بڑا خسارہ اسی کا ہے۔ اور نماز شب حتیٰ کہ چہرے کی نورانیت کا بھی سبب ہے، جسم کی خوشبو کا سبب ہے۔ یہ بعض افراد نے لکھا، البتہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، بعض نے کہا کہ نماز شب تہجد گزار افراد مومنین نے ایسی خوشبو ان کی آئی ہے، روایات میں بھی آیا ہے کہ ایسی خوشبو ان سے آتی ہے کہ سارے لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ دوستی کریں۔ خوشبو کا سبب ہے جسمانی، اور انسان کے لیے چہرے کی نورانیت کا سبب ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اسی نماز کے بعد 2 رکعت نماز شب، جبکہ آپ 11 رکعت ہیں، 2 رکعت نماز شب میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے، مجھے محبوب بھی ہے، یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ نماز شب سیرہ مستمرہ اولیاء صالحین و ائمہ ہیں، تمام ائمہ، تمام انبیاء، تمام صالحین تہجد گزار تھے، عبادت شبانہ انجام دے دیتے تھے۔ نماز شب تہجد گزار میں ایسی خوشبو پیدا کرتی ہے کہ سب اس کے ساتھ معاشرت کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے بے شمار فوائد اور بھی ہیں، انشاءاللہ خدا نے توفیق دی، آئندہ بھی عرض کرنے کی کوشش ہوگی۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ چند رکعتوں کی نماز اس قدر فوائد، اور وہ فوائد بھی بہت وسیع و عریض و دنیاوی و آخری و مادی و معنوی، اور حیف ہے کہ اگر انسان اس نماز کی طرف توجہ نہ دے۔